اب کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. کیسے کرتے تھے اپنے آپ کو؟ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو. یعنی اس مار پٹائی میں، اس جنگ و جدل میں، جنگ میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو کون نکال رہا ہے، تو ایک یہود قبیلہ دوسرے یہود قبیلے کے لوگوں کو کیا کرتے؟ قتل بھی کرتے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پہ چڑھائی کرتے گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یاتوکم اسارا، اور جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے، تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے. اب ان کا تضاد آپ دیکھیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا. اللہ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. کیا؟ کہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑائیں گے. اب یہ کیا کرتے؟ پہلے 3 احکام تو پامال کر دیتے. کیسے؟ خون بھی کرتے، ظلم زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے. لیکن آخری حکم جو تھا اس کی پابندی کرتے، اور وہ کیا تھا؟ کہ جب تمہارے بہن بھائی قید میں چلے جائیں تو فدیہ دے کے چھڑا لینا. اب ہوتا کیا، ان جگ و جدل میں جب وہ قیدی بن جاتے کچھ لوگ، تو پھر تورات کا حوالہ دے کے مذہبی لیڈرز ان کے چندوں کی اپیل کرتے کہ ہمارے اتنے بھائی فلاں جگہ پر قید ہیں، لہٰذا ان کے لیے فدیہ جمع کرو اور ان کو چھڑاؤ. اب یہ کنٹرڈکشن دیکھ، کیا وجہ تھی؟ وجہ کیا تھی اس تضاد کی؟ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی تو کرتے نہیں تھے جو حقیقی حکم تھے، کہ قتل نہیں کرنا، جلاوت نہیں کرنا، ظلم زیادتی نہیں کرنا. لیکن جو نمائشی قسم کے مذہبی کام تھے، چندے جمع کر کے اور یہ بتانا کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں اور ہمارے دل میں بہت ہمدردی ہے اور ہم قیدیوں کے لیے بہت رحم دل ہیں اور ان کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں اور ہم ان کو اب چھڑا رہے ہیں. کنٹرڈکشن. ایک طرف اللہ کے احکام کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، مار دھاڑ کر رہے ہو، اور دوسری طرف چندے جمع کر کے قیدی چھڑا رہے ہو. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کام میں ان کی نمائش ہوتی اور ان کو بڑی شہرت ملتی، اس کام کو تو بڑی خوشی سے کرتے. لیکن اول درجے میں جہاں اللہ کے حکم کی پابندی مطلوب تھی اس کو کرتے نہیں تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو. وَإِن یاتوکم اسارا، ہاں اگر قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑا دیتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو. کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو، فدیہ دینے. اور کفر کس کا کرتے؟ 3 احکامات کا. 3 احکام تو مانتے نہیں، ایک مان لیتے ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ بات مانے اور کچھ نہ مانے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو اللہ کے بعض حکم مانے اور بعض نہ مانے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور یہ حرمت بھی ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء 93. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل کرنے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ اس کی سزا بتائی گئی. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا؟ کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی بنی اسرائیلی کا خون بہائے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز ہوتی، مجلسیں روز ہوتی تھی مسجد نبی میں
اور جہاں بھی سفر پہ آپ جاتے تھے راستے میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تعلیم ہوتی، باتیں ہوتی، صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے، لوگ خواب سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے، تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھی اور ملی جلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا مجمع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا. آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے، اور یہ کب؟ حج کے موقع پر. ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے. ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون، بینکم، آپس میں، حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر. کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، اس تین چیزوں کا ذکر کیا. اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں، اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا، یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیوی کو کس طرح کرتے، کیا کرتے ہیں، معاملہ نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے، سردی ہے یا گرمی، کیا حال ہے اور کیا نہیں، کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے، خواہ ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز، کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے، جتنا چاہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا. ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، پنجوں کے بل چلا کریں، ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالاسم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں، یا عدوان، لوگوں پہ زیادتی ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ خود کمائیں مال لیکن حرام طریقے سے نہیں، کسی کا مال چھین کے نہیں. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا مال چھین کے آپ ملینئر بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کی اجازت نہیں. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی پامالی کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی بندوں پر زیادتی کی، اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات جس میں ان کی ذاتی نمائش تھی، فدیہ دے کے چھڑانا، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی، غلام آزاد کرنا بھی نیکی. لیکن انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف اس ایک نیکی کو لے لے تو یہ قابل قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے، جو بعض بات کو تو مانے اللہ کی اور بعض کا انکار کر دے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھا آپ نے؟ ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص پک اینڈ چوز کرتا ہے، کچھ مان لیا کچھ کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس آیت میں سیکھنے کا ہے. قرآن پاک میں آپ کہتے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن، سب کے سب آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ رسولوں میں اور نہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں. کیونکہ جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 چھٹے پارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا. کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لے اور دوسرے کا انکار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کیوں تلوار اٹھائی تھی؟ انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ، نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، لیکن کہے کہ زکوٰۃ دین کا حصہ نہیں،
تو وہ ہم سے نہیں بچ سکتا. ان کو انہوں نے مرتد قرار دیا تھا. ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سب سے کہ یا اللہ جو اس کتاب میں ہے ہم اس کو مانتے, وہ سب سچ ہے. ہماری سمجھ میں آتا یا نہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب درست ہے. اور اگر انسان کہ نہیں یہ تو میں مان لوں گی, یہ نہیں میں مان سکتی, اور اس کو تو میرا ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا, تو ایسا کرنے سے جو مان رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے کہ کچھ حکم لے لے اور کچھ کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کے مخالفت کرتا چلا جائے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, دنیا میں رسوائی. آج مسلمانوں پہ رسوائی کیوں ہے دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کا مذاق بنا رکھا ہے. مسلمان خود اپنے دین کے خلاف نکتے نکالتے رہتے, خود کتابیں لکھتے رہتے, خود ایسی باتیں کرتے رہتے. تو یہ تو دنیا کا حال ہے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا, يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو اس نے علم کی بنا پہ اتاری, اللہ کے بندے ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل رکھ کے اللہ ہی کے احکام کا مذاق اڑانا اور اس کے خلاف باتیں کرنا, یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے. اب دیکھیں کہ یہ آیت کتنی بار آئی ہے نا, اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو واچ کیا جا رہا ہے. ہم اگر سارا قبول کر رہے ہیں تو, باز کر رہے ہیں تو, جو بھی کر رہے ہیں, ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتی ہوں, میرا دل ان کو قبول کرتا ہے, اور جو چیزیں مجھے عمل کی پتہ چلتی ہیں ان پہ کیا عمل کرتی ہوں. کیا مجھ میں نمائشی نیکیوں کا تو نہیں شوق؟ کئی لوگ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صرف ان کاموں کا شوق ہوتا ہے جس سے شہرت بنے, جس سے لوگوں میں مشہوری بنے. لیکن وہ کام جو چھپے ہوئے ہوں, ایسے لوگوں کی مدد کرنا کہ جو آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے, اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, تو یہ بھی درست نہیں. تو قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن کو نہیں. اور ایک بات ہم سب یاد رکھیں کہ واپسی ہم سب کی اللہ ہی کی طرف ہے, مانے یا نہ مانے جانا وہیں